میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر اس سال جو میڈیا نے کسانوں کا ساتھ دیا، خاص کر چینی کے ایشو پہ پورے پاکستان کے میڈیا نے چینی مافیا کے خلاف آواز اٹھائی، اور جو چینی 250 روپے تک جانی تھی وہ چینی 175 تک چلی گئی، کیونکہ چینی مالکان نے چینی جو ہے جب چینی ہمارے پاس انہوں نے نکال لی اور گورنمنٹ کو کہا کہ ہمارے پاس چینی وافر مقدار میں پڑی ہے، تو 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی انہوں نے باہر بھیج دی، اور پھر ابھی کہتے ہیں کہ چینی کمی ہوگی اور چینی ہمیں باہر سے منگوانی ہے، جبکہ شوگر مالکان نے یہ لکھ کے دیا تھا گورنمنٹ کو کہ چینی وافر مقدار میں پڑی اور چینی ہمیں باہر بھیجنی دی جائے۔ لیکن اس پہ کسان اتحاد نے ہر جگہ پہ احتجاج کیا، جہاں کمیٹی تھی، پی ایم کی کمیٹی تھی، منسٹری کی کمیٹی تھی، ہم اس میں گئے اور ہم نے ثابت کیا کہ شوگر مالکان ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے گنا ہم سے 350 کا خریدا ہے، جس کی چینی کا ریٹ 120 روپے بنتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ چینی 175 ایکس مل بیچ رہے ہیں، جس پہ ہماری کوشش اور میڈیا کی کوشش نے رنگ لایا، اور جو چینی باہر سے منگوانا چاہتے تھے وہ گورنمنٹ نے ان کو ابھی اجازت نہیں دی۔ تو میں میڈیا کا سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دفعہ جس طرح چینی کے ایشو پہ میڈیا نے کام کیا، جس سے غریب مزدور کو بھی نقصان سے بچایا اور کسان اتحاد اور فارمرز کو بھی نقصان سے بچایا، کیونکہ اس کا 1.5 مہینہ رہ گیا گنا آنے کا۔ اگر چینی باہر سے آ جائے گی تو چینی کا ریٹ گرا دیں گے اور پھر گنا سستے داموں میں خریدیں گے۔ دوسرا ایک سب سے بڑا ایشو جو اس ٹائم آ رہا ہے وہ ایک پاکستان میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو گندم انہوں نے پچھلے سال نہیں خریدی، اور اس سال وہ گندم ہم اپنے مال مویشی کو چارہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ جو ونڈا 3800 کا مل رہا ہے اور گندم ہمیں 2100 کی مل رہی ہے، تو اس ٹائم 15 سے 20 لاکھ میٹرک ٹن کی شارٹیج ہے، جس سے اربوں ڈالر کی گندم منگوائیں گے۔ اور اس ٹائم مارکیٹ میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گندم کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو جو گندم ہم سے جو انہوں نے 2100 لیے وہاں سے 500 روپے من ملے گی، تو یہ قحط آنے والا ہے۔ اور میں صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی کی اور بلوچستان کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر اس سال ہماری گندم کاشت ہونے سے پہلے آپ نے ریٹ ڈیسائیڈ نہ کیا تو چاروں صوبوں سے ریلیاں نکالتے ہوئے پہلے صوبائی دارالخلافے پہ احتجاج کریں گے، اور پھر جا کے اسلام آباد میں، پہلے بھی ہم 2022 میں 10 دن بیٹھے رہے تھے اور اب بھی طاقت کے ساتھ نکلیں گے، اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی وہ کریں گے۔ اور خاص کر بلوچستان میں ایک سولر کی اسکیم آئی تھی کہ غریبوں کے کنیکشن کاٹ رہے تھے اور سولر دے رہے تھے۔ آپ ظلم دیکھیں کہ نصیر آباد کی 10-15 دن ہو گئے کنیکشن کاٹ دیا ہے کہ آپ کو سولر دیں گے، اور یہی ٹائم ہے کہ ہم نے اپنی فصل کاشت کرنی ہے، تو وہ ہمارے سولر کٹے ہوئے ہیں، کنیکشن کٹے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ سولر پرووائڈ نہیں کیا۔ میں سی او کیسکو کو اور گورنمنٹ بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر 10 دن کے اندر اندر یہ کنیکشن نہ کیا تو ہر پرمن احتجاج کریں گے اور اپنے حق کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اور ابھی وہ فصل ہے، وہاں نہری نظام نہیں ہے، نیچے کا پانی کڑوا ہے، صرف ٹیوبر سے ہم اپنی فصل کاشت کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ نصیر آباد پورا کا پورا کنیکشن کٹے ہوئے ہیں اور ہمارا سولر انہوں نے پیسے نہیں دیے، یہ ظلم ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے منسٹر صاحب صادق عمرانی صاحب نے کہا تھا کہ جو پٹ فیڈر کی اینڈ ہے اس کا ایک ویڈیو بھی آپ کو دیتے ہیں کہ کسانوں آپ کاشت کرو، ہم آپ کو پٹ فیڈر سے ایک اچھی کنال سے پانی دیں گے اور آپ اپنی فصل آباد کریں۔ ہم نے وہ سیڈ ڈال لیا، اس میں خرچے کر لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ بیج بھی جل گیا، اور صادق عمرانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس کا ویڈیو کلپس ہے کہ میں دوں گا، لیکن وہ پانی ابھی تک ہمیں نہیں ملا، اور انہوں نے کوئی ہمارا وہ پل ہے یا موری ہے اس کو توڑا ہوا ہے، اور ہمارے کسان 1 روپے کے لیے ترستے ہیں اور کہتے ہیں کہ 35 لاکھ روپے دو تو ہم یہ پل بنائیں گے اور سسٹم آپ کو پانی کا دیں گے۔ اس میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ بلوچستان کی ترقی میں نہ تو ہمارے پاس کوئی صنعت ہے، نہ کوئی فیکٹریز ہے، نہ کوئی بڑی کوئی انڈسٹری ہے، تو ہم کیسے بلوچستان کا نوجوان یا بلوچستان کے لوگ صرف ایک ہی چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ زراعت ہے۔ اگر آپ زراعت کو پروموٹ نہیں کریں گے اور وڈیرا نظام اپنے ان کے وڈیروں کے جا کے دیکھو، نہریں ان کے چل رہی ہیں اور غریبوں کی زمینیں خالی پڑی ہیں، اور خاص طور نصیر آباد جو گرین بیلٹ کراتا تھا بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے، اور منسٹر صاحب بھی بدقسمتی سے اسی علاقے سے ہیں۔
ان کو جب میں حیران ہوں کہ جب یہ منسٹر بن جاتے ہیں اس وقت ان کو علاقے کی یاد نہیں آتی، جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں در در پہ پھرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو جو ایریگیشن کی منسٹری ہے، میں کہتا ہوں کہ سی ایم کے بعد والی منسٹری وہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کرپشن اور سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ منسٹری ایریگیشن کو اور اس کو جو زراعت کو آتے ہیں، اور اربوں روپے کی کرپشن ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی کوئی ہفتے سے کوئی خبر چل رہی ہے کہ ان کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں گے، ان کو پکڑیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے. اللہ کرے بلوچستان کے آدھے حالات اس دن ٹھیک ہو جائیں گے جب کرپٹ سیاستدانوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو گورنمنٹ لگام ڈال دے گی اور جو پیسہ ہے وہ صحیح غریبوں تک ملے گا. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو ہمارا نصیر آباد کا جو پیسے نہ دینے کے باوجود آپ نے کنیکشن کاٹ دیے، یہ کتنا ظلم ہے. فصل کا ٹائم ہے، تیاری کا ٹائم ہے. ایک منسٹر صاحب نے خود ویڈیو بیان دیا کہ پانی چلا دوں گا آپ کاشت کریں، ہم نے سیڈ ڈال دیا وہ جل گیا، پانی نہیں آیا. اسی طرح ربی کنال کے دریائی ناڑی بولان پر جو ہم جنریٹروں سے چلا رہے تھے وہ بھی ہمارے ایشوز اسی طرح کھڑے ہیں. اور نصیر آباد کے اکثر ڈویژن جو ہے نا وہ اس ڈویژن میں خوش سالی اور قید کا حال ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان کرپٹ سیاستدانوں پر جو وعدے کرتے ہیں اور بلوچستان کے نوجوان کو آپ کچھ نہ دیں، اس کو 4 ایکڑ زمین دے دیں اور اس پہ اس کو ایک سولر دے دیں، وہ اپنی کاشت بھی کرے گا، اپنی فیملی کو بھی بچائے گا، اور ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں بھی نہیں جائے گا. وہ کیا کرے، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. تو نوجوان بھٹک جاتا ہے جب اس کا پیٹ کا مسئلہ ہو. اور یہ بیٹھے ایوانوں میں اربوں روپے کی کرپشن ہے. لیکن مجھے ابھی لگتا ہے کہ کچھ ایک ہفتے سے خبریں آپ بھی میڈیا سن رہا ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے. اللہ کرے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا، اللہ کرے ہو جائے اور بلوچستان کے غریب عوام اور نوجوان کو اس کا حق ملے. بہت شکریہ. یہ وہی کنیکشن ہے، یہ وہی کنیکشن ہے، وہی ہمارے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں، وہی ہمارے ٹرانسفارم اتارے ہیں سر، وہی کنیکشن ہے، وہ وہی فیس ہے جو ہم آلریڈی کیسکو کے ساتھ ہمارا تنظیموں کا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. اور گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ اپنے ٹیوب ویل آپ کے لے جائیں گے اور ٹرانسفر اتار لیں گے، آپ کو کنیکشن دے دیں گے. تو کچھ علاقوں میں دے دی ہے اور کچھ علاقے اچھا ان علاقوں میں دیا جس میں پہلے بہتری تھی، اور ان علاقوں میں دیا جہاں کسان پہلے بہت پسا اور غریب تھا، جس کے پاس نہری نظام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف وہ ٹوٹل ٹیوب ویل پہ چلتا تھا. ہم پورے بلوچستان میں جہاں جہاں سولر نہیں دیے، ہم سب کی بات کر رہے ہیں کہ سب کو سولر پرووائڈ کیا جائے. اور نصیر آباد میں ہم اگلے ہفتے پروگرام بنا رہے ہیں، جائیں گے. اب ہم نصیر آباد نہیں جا رہے ہیں، ہم نصیر آباد ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں اور اپنے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں. 20 تاریخ کو حیدرآباد میں ہمارا جلسہ ہے، اس کے بعد اندرون سندھ جائیں گے، بلوچستان جائیں گے، پنجاب. اور یہ مہینہ 1.5 مہینے کے اندر اپنی تیاری ہو جائے گی، کیونکہ گندم ہماری 1.5 مہینے بعد کاشت ہونی ہے. لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور اپنے کسانوں سے بھی وعدہ کرتا ہوں، اس کے لیے جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑی ہم گرفتاریاں دیں گے، احتجاج کریں گے، لیکن گندم کاشت ہونے سے پہلے اپنی گندم کا ریٹ ڈیسائیڈ کروائیں. دیکھیں جو کیسکو جو سندھ گورنمنٹ، یہ پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا کہ ہم آپ ان کو کنیکشن دیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی پیسے دے گی. اور میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا وکیل نہیں، میں تو فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف پرسوں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں واضح کہا ہے کہ جی چینی مافیا ہے، وہ چینی کی جو ملیں ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہیں، وہ آصف زرداری صاحب کی ہیں، اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کی ہیں، جس کی وجہ سے چینی مالکان کو کوئی پوچھا نہیں جاتا. تو میں آپ کو پریس کانفرنس دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میں نے تو پرائم منسٹر کا نام کوڈ کر کے شرح عام پریس اسلام آباد پریس کلب میں کہا تعلق آنا اور بات ہے، لیکن اپنے حقوق کی جنگ کے لیے ہمارے سے کوئی تعلقات عزیز نہیں ہے.
دیکھیں جی، میں نے تو کئی فصل دیکھی نہیں ہے. اگر کوئی خفیہ طور پہ پلان کر کے پہاڑوں میں بیچ میں جہاں رستے نہیں ہیں، جہاں ان کا کوئی وہ بھی بڈیرا ملا ہوگا، کوئی ان کے ساتھ کر رہا، غریب آدمی تو کاشت نہیں، خفیہ اوپر نہیں ہے، خفیہ لگی ہوئی ہے جہاں پہاڑوں کے اندر کوئی 200 ایکڑ 100 ایکڑ بنایا، اوپر اوپن فصل ہم نے نہیں دیکھی. یہ سارے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھی جی. اور اگر جو کر رہی، ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے.